بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں حافظ نعمان ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش اور محفوظ بھی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وضو کی اہمیت، وضو کے کتنے فرائض ہیں، وضو کیسے کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آج ہم اس ویڈیو کے اندر یہ جانیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے بات کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ اگر بہتر سمجھتے ہیں، مناسب سمجھتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے دبا لیں، اس لیے کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاۃ بغیر طہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین اکرام دیکھیں، ہم وضو تو کرتے ہیں لیکن جو وضو کی اہمیت ہے، جو اس کے فرائض ہیں، ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور ہم اچھی طرح سے ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں نا، وضو کے 4 فرائض ہیں، 4۔ اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک فرائض بھی ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اگر ان فرائضوں میں سے اگر کوئی ایک بھی ہمارے جسم کا بال کا حصہ خشک رہ گیا تو پھر بھی ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام دیکھیں، ہم لوگ یہ کہ بڑے خوشی اور خضوع سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہمارا وضو درست نہیں ہوتا؟ دیکھیں، وضو کا جو پہلا فرائض ہے وہ اپنا پورا چہرہ اچھی طرح دھو لینا، یہ وضو کا پہلا فرائض ہے۔ فرائض میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جب بندہ وضو شروع کرتا ہے اس کے شروع میں وضو کی دعا پڑھی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا کلائیوں تک، یہ تو وضو کی سنتوں میں آ جاتا ہے۔ لیکن ہم بات کریں گے، آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے فرائض کے اوپر جو انتہائی اہم ہے۔ دیکھیں، پہلا فرائض پورا چہرے کو اچھی طرح دھو لینا، یہ وضو کا پہلا فرائض ہے، اور دوسرا دونوں بازوؤں کو کونی سمیت اچھی طرح دھو لینا، یہ وضو کا دوسرا فرائض ہے۔ اور جو تیسرا فرائض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور جو چوتھا فرائض ہے دونوں پاؤں ٹہنوں سمیت دھونا۔ ناظرین اکرام، یہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اگر ان 4 فرائض میں سے کوئی ایک بھی ہم سے چھوٹ گیا یا جسم کا ایک حصہ بال برابر بھی خشک رہ گیا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جلدی سے وضو کرتے ہیں، اور جلدی سے وضو کرنے کے بعد اکثر جو داڑھی کے بال ہوتے ہیں یہ بھی خشک رہ جاتے ہیں، یا پاؤں کا جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے ایڑیوں کی طرف، تو وہ بھی اچھی طرح نہیں دھوتے، جس وجہ سے ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جب ہمارا وضو نہیں ہوتا تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوتی، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بھی ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہمیں اس بات کا ضرور یہ کہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے وضو درست کریں۔ اور آگے آ جاتی ہیں، دیکھیں نا مسح کرنے کا طریقہ۔ جب انسان مسح شروع کرتا ہے تو یہ سادہ سے اس کا سمپل طریقہ، ٹوپی جب اتارتا ہے یہاں سے یہ 3 انگلیاں پکڑ کے انسان سیدھا پیچھے لے گیا، پھر یہاں سے پورا 4 انگلیاں لے کے آگے آ گیا، اور پھر یہ شہادت کی جو انگلی ہوتی ہے انسان کانے کے اندر ڈال کے، اور یہ طریقہ ہوتا ہے۔ یہ پھر یہ جو دوسرا نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے انگلیوں کا، تو یہ انسان گردن کے اس کے ساتھ مسح کر کے ایسے کر لے گا، یہ مسح کرنے کا طریقہ۔ تو اس لیے ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اور دوسری بات، جن چیزوں سے وزن ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ہوا کا خارج ہونا، یا انسان کے جسم سے خون نکل کر بہہ جانا، اس سے بھی وزن ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی انشاءاللہ یہ کہ جو تفصیلی بات ہے کن چیزوں سے وزن مکروہ ہو جاتا ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو کل کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔